ناظرین السلام علیکم۔ آج میدان ڈیجیٹل کے پروگرام سرحد کے اس پار افغانستان کے ان حکمرانوں کا ذکر کریں گے جو بیرونی جارحیت، سازشوں اور مزاحمت کے نتیجے میں اپنے عہدوں سے الگ کر دیے گئے۔ اگر وہ حکمران اپنے عہدوں پر ان کو موقع ملتا کام کرنے کا تو یقیناً بہت زیادہ افغان باشندوں کا، دانشوروں کا خیال ہے کہ اب افغانستان میں جو موجودہ صورتحال ہے یہ نہ ہوتا، افغانستان ترقی کر لیتا، افغانستان خوشحال ممالک کی فہرست میں ہوتا، مگر بدقسمتی سے ان تینوں رہنماؤں کے خلاف جو عالمی اور علاقائی سطح پر ایک جیسے سازشیں ہوئی اور ان سازشوں کے نتیجے میں ان حکمرانوں کو اپنے عہدوں سے الگ ہونا پڑا۔ یہ حکمران ہے غازی امان اللہ خان، جو 1919 میں افغانستان کو کنٹرول آزادی ملنے کے بعد افغانستان کا سربراہ تھا۔ اس کے بعد دوسری نمبر پر جو ہے وہ سردار محمد داؤد خان ہے، جو 16 جولائی 1973 کو ایک پرامن انقلاب کے ذریعے بادشاہ بنے تھے، حکمران بنے تھے۔ اور تیسری نمبر پر ڈاکٹر نجیب اللہ، جو 1987 29 30 نومبر اور 1 دسمبر کے لویا جرگہ میں منتخب ہوئے تھے افغانستان کے بادشاہ صدر۔ ان تینوں کا ہم مختصر ذکر کریں گے کہ کس طرح ان تینوں کو ہٹایا گیا اور ان تینوں حکمرانوں کی کیا کیا منصوبہ بندیاں تھی افغانستان کو ترقی دلوانے کے لیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ 1919 میں 19 اگست 1919 کو جب برطانوی حکمرانوں نے راولپنڈی ایگریمنٹ کے تحت افغانستان کو آزادی دی تو اس وقت غازی امان اللہ خان جو تھا وہ افغانستان کے سربراہ تھے۔ غازی امان اللہ خان جو تھا وہ بہت زیادہ روشن فکر تھا، بہت زیادہ ان کی وہ جو خیالات تھے وہ ترقی پسند خیالات تھے، جمہوری پسند تھے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے اصلاحات کا ایک عمل شروع کیا۔ ان اصلاحاتی عمل میں انہوں نے تعلیمی اداروں کو کھولنا شروع کر دیا، افغانستان میں سڑکوں اور کمیونیکیشن سسٹم جو ہے ان کو پر کام شروع کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے جو افغانستان میں جو وہاں کی جو پیداوار ہے، زرعی پیداوار تھے، قالین تھی یا دیگر تھے یا جو منرل تھے، اس میں انہوں نے جو تاجر تھے، جو دکاندار تھے، جو برآمد کنندگان اور درآمد کنندگان تھے، تو ان کی انہوں نے تربیت شروع کی اور ان کو ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان کی یہ جو پروڈکٹس ہے، افغانستان کی جو پیداوار ہے، یہ عالمی مارکیٹس میں پہنچ جائے۔ ہوا یوں کہ جب انہوں نے یہ اصلاحات شروع کر دیے تو اس سے انگریز جو اس وقت برطانوی حکمران تھے، پاکستان میں بھی تھے، ارد گرد کے علاقوں میں تھے، تو ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ اگر یہ اصلاحات افغانستان میں آ گئے، پشتون بیلٹ میں آ گئے تو اس سے تو ہمارے لیے حکومت کرنا ناممکن ہوگا۔ تو انہوں نے انگریز حکمرانوں نے ان کے خلاف ایک منصوبہ بندی کی، اور اس وقت ایک برطانوی آفیسر جو تھا، اس کا نام ڈیوڈ جونز تھا، وہ جاسوس تھا، اور جاسوسی ادارہ ان کے سربراہی میں افغانستان میں ان اصلاحات کو ناکام بنانے کے لیے اس کو جو تھی اسائنمنٹس دی گئی، اور اس نے ڈیوڈ جونز جو تھا اس نے اپنا نام رکھا پیر بغدادی۔ اس کو پشتو بھی آتی تھی، اس کو دری پر بھی عبور تھا، عربی پر بھی عبور تھا، انگریزی تو اپنی زبان تھی، اردو اور پنجابی بھی وہ جانتا تھا۔ تو اس نے ایک نیٹ ورک قائم کیا، اور اس نیٹ ورک کے ذریعے اس نے مختصر اس کی تفصیل میں بعد میں کم جائیں گے، مگر اس نے ایسا کیا کہ اس نے ہر سطح پر پورے افغانستان میں اس نے تقریباً 128 جاسوس اپنے بٹھا لیے، اور ان جاسوسوں کے ذریعے انہوں نے افغان جو لوگ تھے ان کو رغلایا اور اپنے ساتھ ملاؤں کو شامل کر دیا۔
تو غازی امان اللہ خان کو مجبور کر دیا گیا کہ ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ مطلب شیو نہیں کرتا، یہ مطلب داڑھی نہیں چھوڑتا، یہ شیو کرتا ہے، یہ انگریزوں کے لباس پہنتا ہے، اس کی بیگم جو ہے وہ بھی انگریزوں کے لباس پہنتی ہے. تو اسی وجہ سے ان کے خلاف ملاؤں کو اور افغان جو لوگ تھے، جو ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، ان کو ورغلایا اور وہی کچھ کیا جو بعد میں امریکہ نے سوویت یونین کے ٹروپس آنے کے بعد کیا تھا. تو وہ مجبور ہو گیا اور ان نے 1927 کو اقتدار چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے پہلے کندہار سے پھر لاہور ہے، اور لاہور سے پھر وہ چلا گیا اٹلی، اور اٹلی میں ان کا انتقال ہوا اور بعد میں ان کی میت جو ہے وہ افغانستان لے گئے. اب بھی اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کی اکثریتی لوگ جو ہے وہ غازی امان اللہ خان کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر میں ذکر کروں گا سردار محمد داؤد خان کا. وہ 16 جولائی 1973 کو اس وقت ایک پرامن انقلاب کے ذریعے اقتدار پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، جب وہ ان کے جو چچا زاد تھے اعلیٰ حضرت محمد ظاہر شاہ، وہ بیرونی دورے پر تھے. جب انہوں نے انقلاب آیا تو انہوں نے تقریباً وہاں پر افغانستان میں جو جمہوری ادارے ہیں، جو عوامی ادارے ہیں، ان کو متحرک کر دیا، اور اس نے بھی ایسی اصلاحات کا نفاذ کیا جیسے افغانستان میں ترقی کا ایک دور شروع ہوا. ایگریکلچر سیکٹر جو تھا اس میں کافی زیادہ ترقی ہوئی، صنعتوں کو ترقی دی گئی، مختلف ممالک کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹس کر دیے اور انہوں نے بہت زبردست وہ کر دیا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے خلاف بھی جو سازش ہوئی تھی تو وہ ان کے ایسے لوگوں نے کی تھی جو اپنے آپ کو سوشلسٹ، ترقی پسند یا اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے تھے. انہوں نے سردار محمد داؤد خان کے خلاف خونی انقلاب برپا کیا تھا اپریل 1978 کو. اس میں سردار محمد داؤد خان کے خاندان کے بہت سے افراد جو تھے وہ مارے گئے. ان کی قبریں مطلب بعد میں جب حامد کرزئی صاحب صدر بن گئے تو اسی وقت تلاش ہوئے اور ان کی قبروں کو پھر کابل کی شاہی مقبرے میں منتقل کر دیا گیا اور وہاں پر اب ان کی تو غازی امان اللہ خان کی طرح سردار محمد داؤد خان نے بھی افغان عوام کے دل جو تھے وہ جیت لیے تھے، مگر بدقسمتی سے ان کے خلاف وہی کچھ ہوا جو مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا. تیسرے نمبر پر میں جس حکمران کا ذکر کر رہا ہوں تو وہ ہے ڈاکٹر نجیب اللہ. ڈاکٹر نجیب اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خلق پارٹی میں تھا. وہ جو افغانستان میں جو انقلاب آیا تھا سر نور محمد ترکی کا، بعد میں ببر کارمل کے ساتھ، تو وہ اس میں ساتھ تھا. اور وہ اس وقت تو مطلب جو افغانستان کی جو سیکورٹی ادارے تھے جن کو خاد کہتے تھے، اس میں بھی وہ اس کا سربراہ بھی رہ چکا تھا. مگر جب 1986 کے اوائل میں ببر کارمل صاحب نے استعفیٰ دے دیا پرامن طریقے سے، اور اس نے مزید اقتدار میں رہنے سے معذرت کی، تو اس وقت تو ڈاکٹر نجیب اللہ جو تھا وہ پارٹی کے قائم مقام، خلق ڈیموکریٹک پارٹی جس کو ہم کہتے تھے، پیپل ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان، تو وہ اس کی قائم مقام سیکرٹری جنرل بنے اور افغانستان کے سربراہ بن گئے حاجی محمد خان چمکنی، جو مطلب چمکنی قبیلے کا تھا. ڈاکٹر نجیب پارٹی کے قائم مقام سیکرٹری بنے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی طریقے سے افغانستان سے سوویت ٹروپس کا انخلا کریں گے. اس سلسلے میں انہوں نے کافی کوششیں کی. انہوں نے لویا جرگہ بلایا. لویا جرگہ کا اجلاس ہوا تھا 29-30 نومبر اور 1 دسمبر 1987 کو کابل میں. اور اسی لویا جرگہ میں ایک تو ڈاکٹر نجیب کو باقاعدہ طور پر افغانستان کا سربراہ منتخب کر دیا گیا، اور دوسری اس لویا جرگہ میں جو اہم کام ہوا تھا تو اس میں ڈاکٹر نجیب کی قومی مصالحتی پروگرام پالیسی جو ہے اس کی توثیق ہوئی تھی. اور اس پالیسی کے نتیجے میں افغانستان سے جو سوویت یونین کے ٹروپس تھے ان کا انخلا ممکن ہوا. اور اس کے تحت مطلب جنیوا میں جو معاہدہ تھا
وہ بھی ہو گیا پاکستان میں. ٹھیک ہے، پاکستان میں اس وقت کے حکمران جو تھے وہ اس پر منقسم تھے. اس وقت تو محمد خان جنیجو صاحب جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس معاہدے کی توثیق کی تھی، جبکہ اس وقت ملٹری ڈکٹیٹر جو تھے ضیاء الحق، اس نے مخالفت کی تھی. اور جب محمد خان جنیجو نے اس معاہدے کی توثیق کی تو اس کے بعد اس کی حکومت کو ختم کر دیا گیا. اس کی حکومت کو پاکستان کی آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت ختم کر دیا گیا، اور ضیاء الحق بأس خود دوبارہ اقتدار پر قابض ہو گیا. اور ڈاکٹر نجیب نے جب یہ جو سوویت ٹروپس کی انخلا شروع ہوئی تو انہوں نے کافی کوشش کی کہ پشاور میں مقیم افغان جہادی رہنما جو ہے کہ وہ واپس آ جائے. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ بالکل اقتدار نہیں لیں گے، یہ لوگ آ جائے، آپس میں متحد ہو جائے، آپس میں ایک فیصلہ کر دے اور وہ فیصلہ ہمارے سامنے رکھ دے تو میں بالکل تیار ہوں. بہرحال اس پالیسی کے تحت مرحوم خان عبدالولی خان نے انجینئر گلبدین حکمتیار کے ساتھ رات کے 12 بجے کے بعد ان کی یونیورسٹی ٹاؤن کے گھر میں، حکمتیار صاحب کے گھر میں رات کے 12 بجے کے بعد ملاقات کی تھی، اور ان کو ڈاکٹر نجیب کا پیغام بھی پہنچایا تھا. مگر بدقسمتی سے حکمتیار صاحب نے اس پیغام کو بھی اور اس آفر کو مسترد کر دیا تھا. اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت دیگر جو 6 جماعتیں تھیں، جس میں پیر گیلانی صاحب کی نیشنل اسلامک فرنٹ، پروفیسر مجددی صاحب کی افغان نیشنل فرنٹ، اور مولوی محمد نبی محمدی کی حرکت اسلامی، ان تینوں نے اس آفر کو قبول کیا تھا مگر ان کو نہیں چھوڑا گیا. اسی طرح مرحوم خان عبدالولی خان نے اور اجمل خٹک صاحب نے اس وقت تو پروفیسر برہان الدین ربانی صاحب جو پشاور میں مقیم تھے، ان کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ بھی تقریباً تیار ہو گئے تھے. اسی طرح اس وقت جو تھا مولوی خالد صاحب اور پروفیسر رسول صاحب، وہ بھی تقریباً مولوی پروفیسر رسول صاحب بھی تیار تھے، مگر واحد حکمتیار صاحب تھے اور مولوی خالد صاحب تھے جو تیار نہیں تھے. اسی وجہ سے ڈاکٹر نجیب صاحب کا جو قومی مصالحتی پروگرام تھا، وہ جس کا مقصد یہ تھا کہ افغان آپس میں مل بیٹھ کے فیصلہ کر دیں، وہ ناکام ہوا. تو پھر انہوں نے اقوام متحدہ کے جو خصوصی نمائندہ تھا بینن 7، اس سے پہلے بھی بہت سے نمائندوں نے کام کیے تھے، مگر بینن 7 جو تھا وہ واحد بندہ تھا جس نے خلوصی نیت سے کافی کوششیں کی تھی. انہوں نے 40 ممبران پر مشتمل ایک عبوری کونسل بھی قائم کی تھی، جس کو ڈاکٹر نجیب اپریل 1992 میں اقتدار حوالے کرنا تھا. مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کے خلاف بھی ایک سازش ہوئی، اور یہ سازش جو تھا اس میں رشید دوستم صاحب، جنرل مومن صاحب، نادری صاحب اور احمد شاہ مسعود صاحب نے ایک کردار ادا کیا. اس کو ناکام بنا دیا. ڈاکٹر نجیب کے اقوام متحدہ کو اقتدار سونپنے کا جو پروگرام تھا وہ ناکام ہوا. اور اس کے بعد اب اپریل 1992 سے لے کر اب تک آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں، جو کچھ ہو رہا ہے، تو آپ خود فیصلہ کر دیں کہ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے. یقیناً کسی اور پر نہیں، ان لوگوں پر جنہوں نے ڈاکٹر نجیب صاحب کی جو پیشکش تھی اقتدار پرامن طور پر منتقل کرنے کی کو مسترد کر دیا تھا. ناظرین، آئندہ بھی اسی طرح افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں چشمدید واقعات سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. ہمارے ساتھ رہیے. بہت بہت مہربانی.